بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف ایک محبت ایسی ہے جس میں طعنہ نہیں، الزام نہیں، شرمندگی نہیں، رسوائی نہیں، بے اعتباری نہیں، اور وہ ہے اللہ پاک کی محبت۔ وقت تو گزر ہی جاتا ہے مگر اس وقت میں اپنوں کی دی گئی تکلیفیں کبھی نہیں بھلائی جا سکتی۔ ہر رشتے اور ہر محبت کے لیے ایک خاص وقت مقرر ہوتا ہے۔ وہ وقت گزر جائے تو وہ رشتہ اور وہ محبت ختم ہو جاتی ہے۔ جن مردوں کو لگتا ہے کہ عورت کو محبت میں رلانے سے، تڑپانے سے اور ترسانے سے ان کی محبت شدت اختیار کرتی ہے تو یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ ٹینشن، ڈپریشن اور بے چینی تب ہوتی ہے جب ہم دوسروں کو خوش کرنے میں زندگی گزارتے ہیں۔ کبھی کبھی کوئی وجہ نہیں ہوتی، بس یوں ہی انسان زندگی کے پہیے میں ریشم کے تھان کی طرح الجھتا چلا جاتا ہے۔ مایوسی ایک دلدل ہے، آپ اس میں پہلا قدم رکھتے ہیں، دوسرا قدم آپ کو نہیں رکھنا پڑتا، کیونکہ دلدل کو ہمیشہ پہلا قدم کا ہی انتظار ہوتا ہے۔ اپنے خلاف باتیں سن کر حوصلہ نہ ہارو، کیونکہ شور کھلاڑی نہیں تماشائی کرتے ہیں۔ المیہ یہ ہے کہ ہم غلط کام کو غلط تو سمجھتے ہیں لیکن چھوڑتے نہیں۔ جب سارے دن کی تھکاوٹ کے بعد بستر پر جائیں تو 2-4 منٹ اپنے رب سے باتیں کر لیا کریں۔ کوئی شکوہ، کوئی شکایت، کسی مشکل کی حل، کسی فریاد، کسی دکھ پر صبر، کسی گناہ پر شرمندگی، اور کبھی کسی خواہش کو گڑ گڑا کر مانگ لیا کریں۔ یقین جانیں زندگی آسان لگنے لگے گی۔ طاقت کی ضرورت تب ہی ہو سکتی ہے جب کچھ برا کرنا ہو، ورنہ دنیا میں کچھ پانے کے لیے پیار ہی کافی ہوتا ہے۔ مرد اپنی نگاہ نیچی نہیں کرتا اور عورت پردے کو جہالت سمجھتی ہے، لیکن دونوں کو احترام اور عزت کی تلاش بھی ہے۔ نفسیات کے مطابق اگر آپ اپنے من پسند شخص سے 8 سیکنڈ گلے ملیں تو آپ کا 80% ڈپریشن ختم ہو جاتا ہے۔ جب لوگ لکھنا سیکھ جائیں گے تو وہ مختصر لکھا کریں گے، اور جب بولنا سیکھ جائیں گے تو وہ اکثر خاموش رہا کریں گے، اور وہ حقیقی بلوغت کا زمانہ ہوگا۔ کسی بھی رشتے کو کتنی ہی محبت سے باندھا جائے، لیکن اگر رشتے سے عزت اور لحاظ چلا جائے تو محبت بھی چلی جاتی ہے۔ مرد اگر چاہتا ہے کہ وہ عورت کے دل سے کبھی نہ اترے تو اسے چاہیے کہ بیوی کی عزت کرے، تنہائی میں بھی اور دنیا کے سامنے بھی۔ اس شخص کے ساتھ کبھی جھوٹ نہ بولیں جو آپ پر بھروسہ کرتا ہے، اور اس شخص پر کبھی بھروسہ نہ کریں جو آپ سے جھوٹ بولتا ہے۔ سبھی مرد آپ کی جنس میں دلچسپی رکھنے کے لیے نہیں آتے، کچھ مرد زخم بھرنے کے لیے آتے ہیں، آپ کو تعمیر کرنے کے لیے آتے ہیں۔ ٹھکرائی ہوئی اور دھکے سے گرا دی جانے والی عورت کو پھر سے اٹھانے کے لیے آتے ہیں، پھر سے جینا سکھانے کے لیے آتے ہیں۔ جس عورت کی 3 چیزیں نرم ہوں وہ مرد کو دنیا جہاں سے زیادہ پیاری ہو جاتی ہے: لہجہ، دل اور زبان۔ سائیکالوجی کے مطابق بھائیوں میں دوریاں اور نفرتیں پیدا کرنے میں خاص کردار ان کی بیویوں کا ہوتا ہے۔ عورت وہ بند گلی ہے جو اپنے مرد کی ذرا سی چاہت اور توجہ پا کر کھلے گلاب کی مانند مہکنے لگتی ہے۔ بیٹی کے لیے اونچا گھرانہ نہیں بلکہ اس کی عزت، قدر اور محبت کرنے والا گھرانہ ڈھونڈنا چاہیے۔ جو گھاؤ بغیر کسی غلطی کے دیے گئے ہوں وہ کبھی بھر نہیں پاتے، چھوٹی سے چھوٹی ٹھوکر بھی انہیں ہرا کر دیتی ہے۔ زندگی تو بہت آسان ہوتی ہے، دکھاوا اسے مشکل بنا دیتا ہے۔ زندگی ایسی خوبصورت تتلی ہے جو اپنے خوبصورت رنگین پر دکھا کر انسانوں کو ورغلاتی ہے اور پھر پھولوں کے گلشن میں گم ہو جاتی ہے۔ آگ لگانے والوں کو کیا خبر، رخ ہواؤں نے بدلا تو خاک وہ بھی ہوں گے۔ عورت کو خوبصورت بنایا گیا تاکہ مرد اس سے محبت کرے،
اور بے وقوف اس لیے تاکہ وہ بھی مرد سے محبت کرے۔ خطرناک وہ ہوتے ہیں جو اندر سے بدصورت ہوتے ہیں۔ چہرے کی بدصورتی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ کبھی ہمت نہ ہارا کریں، کیونکہ دھوپ کتنی ہی تیز ہو سمندر کو نہیں سکھا سکتی۔ اس دنیا میں سکون سے جینے کی ایک ہی تدبیر ہے کہ ہر انسان کے پاس ایک وسیع قبرستان ہو، جہاں وہ لوگوں کی غلطیوں اور خامیوں کو دفنا آیا کرے۔ سیدھے راستے اور سیدھے لوگ اکثر لوگوں کو پسند نہیں آتے۔ یہ سچ نہیں کہ لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو خواب نہیں دیکھتے، بلکہ سچ یہ ہے کہ جب وہ خواب دیکھنا چھوڑ دیتے ہیں تو وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ جس کی انا اس کے قد سے اونچی ہو جائے وہ شخص رشتہ نبھا نہیں سکتا۔ سمجھوتا کرنا سیکھو، کیونکہ تھوڑا سا جھک جانا ہی کسی رشتے کو ہمیشہ کے لیے توڑ دینے سے بہت بہتر ہے۔ محبت وفاداری کی داستاں ہوتی ہے اور بے وفا کی زندگی کا ایک معمولی قصہ۔ توڑنا نہیں جوڑنا سیکھیں، کیونکہ توڑنے والوں کی کوٹھیاں ویران اور جوڑنے والوں کی قبریں بھی آباد رہتی ہیں۔ تکلیف اور درد ایک ایسا تحفہ ہے جس میں اللہ پاک کی رحمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ خونی رشتوں میں جب دوریاں بڑھ جائیں تو اپنوں کی خبریں غیروں کی زبانی سننے کو ملتی ہیں۔ مرد جس عورت کو محنت کر کے حاصل کرے اس کی قدر کرتا ہے، کیونکہ مرد کمائی کی قدر جانتا ہے۔ ارسطو کہتا ہے کہ ماں کے ہاتھوں میں پکڑی جوتی آپ کی زندگی کی سب سے پہلی موٹیویشنل سپیکر ہوتی ہے۔ تعلق بھی رزق جیسا ہوتا ہے، اگر اس میں بددیانتی آ جائے تو برکت اٹھ جاتی ہے۔ کسی کو یہ احساس نہ ہونے دیں کہ آپ ان پر مرتے ہیں، ورنہ یقین کریں آپ پل پل مریں گے۔ بعض اوقات ہم ان لوگوں کے لیے میلوں چلتے رہتے ہیں جو وقت پڑنے پر ہمارے لیے ایک قدم نہیں اٹھا سکتے۔ دھول جتنی بھی اونچی ہو جائے آسمان کو گندا نہیں کر سکتی۔ بغیر محنت کے اچھا وقت گزارنا محض اتفاق ہے۔ تلخ حقیقت: لڑکیاں باپ کی غریبی برداشت کر لیتی ہیں مگر شوہر کی نہیں۔ جو باپ کی قدر کرتا ہے وہ کبھی غریب نہیں ہوتا، اور جو ماں کی قدر کرتا ہے وہ کبھی بد نصیب نہیں ہوتا۔